بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ولاگ ود راشد کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ڈیموکریٹک مرحلے کا ایک اور مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوا اور صدر آصف علی زرداری باری اکثریت سے وہ ہے دوسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہیں 411 الیکٹرولک ووٹ ملے، جبکہ ان کے مد مقابل جو سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار تھے محمود خان اچکزئی، ان کو 181 جو ہیں ووٹ جو پڑے ہیں۔ آصف علی زرداری کو حکمران اتحاد کی حمایت حاصل تھی، جبکہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار تھے، ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ محمود خان اچکزئی کے جو ہے وہ ان کو اپنے آئی صوبے جو ہے بلوچستان سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کو وہاں پہ ووٹ پڑیں گے، قوم پرست جماعتوں کی جانب سے ان کو ووٹ پڑیں گے، لیکن کسی وہاں پہ ان کو اپنے صوبے میں وہ ایک ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ جبکہ آصف علی زرداری کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں انہوں نے اکثریت حاصل کر کے 411 الیکٹرل ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے حلف لے کر وہ پاکستان کے 14ویں صدر جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری پہلی دفعہ 23 مارچ کو افواج مسلح افواج کی پریڈ کا جو ہے وہ وہاں پہ وہ مہمان خصوصی ہوں گے اور پریڈ کا معائنہ بھی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی اگر ان کی سوانح عمری کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ ان کا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ ان کا ضلعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضلعی کونسلر کا الیکشن بھی ہار چکے ہیں۔ ایک دفعہ ہار چکے تھے، لیکن جب دوبارہ وہ ان کی شادی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی تو ان کو عوام میں پہچانیں گے، اور ایک دفعہ وہ پہلے وہ جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور بعد میں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بے نظیر بھٹو کے بعد پیپل پارٹی کے جو ہیں وہ سربراہ بھی بنے، اور ایک دفعہ ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد دوبارہ وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی ہیں۔ مبارکبادی پیغامات کا سلسلہ بھی آصف علی زرداری کے لیے جاری ہے، اور ان کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر مل کر چلنے کے لیے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جو ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے علی امین گنڈا پور، انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ ہماری جو ہے ووٹنگ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور 45 جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ جو انتخابات ہیں، صدارتی انتخابات، ان میں جن لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور یہ پورے ملک میں احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی دہرایا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو ہم اسمبلی توڑ کر اپنی بھی اسمبلی توڑ دیں گے، اور دوبارہ بھی اسمبلیاں جو ہے وہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے بھی ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن چاہے تو دوبارہ انتخابات بھی وہ کرا سکتی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے اگر وفاقی کابینہ کی بات کی جائے تو اس وقت تک ابھی تک وفاقی کابینہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکی ہے، اور اس کے لیے گزشتہ روز نواز شریف نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ وفاقی کابینہ وہ ہے وہ تشکیل دی جائے، اور اس والے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی مکمل ہوا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی جو کابینہ جو مختصر رکھی جائے گی، 12 سے 13 وزراء پہ مشتمل وفاقی کابینہ بنائی جائے گی۔ جب اس بار جو کابینہ بننے جا رہی ہے اس میں کئی نئے نام شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جس میں عطا طاہر کو وزیر اطلاعات کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پی سی بی رہنے والے محسن نقوی صاحب کو جو سینیٹر کے امیدوار ہیں ان کو مشیر داخلہ بنائے جانے کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر دفاع کے لیے خواجہ آصف اور مشیر خزانہ کے لیے شمشاد اختر کا نام،
اور کا نام اور اورنگزیب خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جبکہ احسن اقبال کو جو ہے وہ صنعت و پیداوار کا ہی قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپل پارٹی جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن گزشتہ روز جو ایک اجلاس ان کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اپنے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو ان میں کوئی انہیں رضامندی ظاہر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کوئی وزراء جو ہیں وہ اس میں کابینہ میں شامل ہو جائیں، جبکہ اہم اتحادیہ جو ان کی حکومت MQM ہے وہ بھی اس میں اتحاد میں کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، اور ان کو بھی 2 وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے جیتنے والے محمد حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، ان کو بھی کوئی وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ کابینہ جلد سے جلد جو ہے وہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ جلد اس کی تشکیل دی جائے گی، تاکہ ہم پورے طریقے سے یہ کام کر سکیں اور عوام کی جلو فلاحی کے لیے اپنی وزارتیں عوام کی فلاح کے لیے وہ کام کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد